عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، عشرہ ذو الحجہ شروع ہو چکا۔ یہ 10 دن بڑی فضیلت کے حامل دن ہیں، بڑی خیر و برکت والے دن ہیں۔ ان میں کی ہوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دیگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ 10 تاریخ کو اللہ کی توفیق سے مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں جانور بھی قربان کرنے ہیں، اور یہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق کی جائے گی۔ اس کے چند مسائل پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے رکھے گئے تھے۔ مزید مسائل کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ جانور قربان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی وہ یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جلدی جانور کی رگیں جو ہیں وہ کٹ جائیں، اسے زیادہ تڑپنا نہ پڑے۔ امہات المومنین بھی جانور ذبح کر لیتی تھیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی اگر جانور ذبح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ عید کی نماز کے بعد دن کے وقت قربانی کر لیں یا رات کے وقت قربانی کر لیں، بالکل درست اور جائز ہے۔ قربانی کے دن عام طور پر تو معروف یہی ہے کہ 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ عام طور پر یہی قول جو ہے بیان کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کل ایام تشریق ذبح، سارے کے سارے ایام تشریق جو ہیں وہ ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ فتح الباری، نیل الاوطار وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حساب سے قربانی کے دن جو ہیں وہ 4 بنتے ہیں۔ جو 3 سمجھتے ہیں چلیں وہ تیسرے دن تک بھی کر سکتے ہیں قربانی۔ جو اس حدیث کے مطابق 4 دن قربانی کے سمجھتے ہیں وہ چوتھے دن بھی اگر قربانی کریں گے تو بالکل درست اور جائز قربانی ہے۔ صحیح موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ چوتھے دن یا تیسرے دن، جو تیسرے دن کے قائل ہیں وہ مغرب کی نماز سے پہلے کیونکہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اگلا دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز سے پہلے تک جو ہے وہ اجازت ہے۔ جو 4 دن کے قائل ہیں وہ بھی چوتھے دن مغرب کی نماز سے پہلے اگر قربانی کر لیتے ہیں تو بالکل درست اور جائز ہے۔ قربانی کرنے کے بعد ہمارے ہاں عمومی طور پر 2 طرح کے رویے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں گوشت کے حوالے سے۔ بعض احباب تو یہ ہیں جو گوشت کا جو اچھا حصہ ہے جانور کا وہ فریج میں رکھ لیتے ہیں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اور جو ماڑا حصہ ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ سارا گوشت جو ہے اس کو مکس کیا جاتا ہے اور اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ گلی محلے میں بانٹنے کے لیے۔ پہلا رویہ جو ہے
وہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ پاؤ گے حتیٰ کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی جو چیز اللہ کے راستے میں ہم نے دینی ہے وہ اس مال میں سے ہونی چاہیے جس کو ہم خود پسند کرتے ہیں۔ تو اگر ہم رانے جو ہیں وہ رکھ لیں، گوشت عمدہ جو ہے وہ رکھ لیں اور ہڈیاں اور پسلیاں جو ہیں وہ تقسیم کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم کرنے والے کا ارادہ نیکی کا نہیں ہے۔ اگر نیکی کا اس کا ارادہ ہے تو پھر وہ مکس کرے، جس کو جو آ جائے، اچھا رکھ بھی لے اور اچھا جو ہے وہ تقسیم بھی کر دے، ماڑا رکھ بھی لے اور ماڑا تقسیم بھی کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یہ نشانی بتائی ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے یہ رویہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جن لوگوں کا ہے یہ رویہ غلط ہے کہ اچھی چیز رکھ لینا اور ماڑی چیز جو ہے وہ تقسیم کر دینا۔ بعض احباب نے ایک اور طریقہ بھی یہاں پر اپنایا ہوا ہے، اس کو بھی ہم اسی زمرے میں لے آتے ہیں۔ بڑے گوشت کے اندر حصہ ڈالا ہے بڑے جانور میں، وہ تو ہے جی بانٹنے کے لیے، اور بکرا جو ہے وہ لیا ہے وہ تو گھر میں کھانے کے لیے، اس کی قربانی جو کرنی ہے وہ گھر میں کھائیں گے، اور جو بڑے جانور میں حصہ ڈالا ہے نا وہ تقسیم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود چھوٹا گوشت پسند کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بڑا گوشت پسند کر رہے ہیں، جبکہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ بھی رویہ جو ہے مناسب نہیں ہے، یہ بھی درست رویہ نہیں ہے۔ اصل مقصد تو ہے نیکی کمانا۔ جو لوگ بکرا لیتے ہیں، چھوٹا گوشت جو ہے وہ فریج کے اندر رکھتے ہیں، چھوٹے جانور کی قربانی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ سال کے اندر بھی چھوٹا گوشت جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں، تو وہ اسی پر گزارا کریں۔ یہ تو ماڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے تعاون کا دن ہے، اس میں تو غریب لوگوں کے ساتھ جو بیچارے جو ہے پورا سال جو ہے گوشت نہیں کھاتے، خاص طور پر چھوٹا گوشت، تو آپ کو پتہ ہے وہ تو غریب کی پہنچ سے تو اب بہت دور جا چکا ہے، اب تو بڑا گوشت بھی جا رہا ہے۔ تو بہرحال ان کے ساتھ جو ہے یہ تعاون کا طریقہ جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ یہ رویہ جو ہے درست نہیں کہ اچھی چیز جو ہے وہ گھر میں رکھ لی جائے اور ماڑی چیز جو ہے تقسیم کر لی جائے۔ دوسرا رویہ جو ہے جس کی گنجائش ہے اور درست رویہ معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی درست رویہ موجود ہے کہ سارے گوشت کو مکس کیا جائے، 3 حصے کر لیں، ٹھیک ہے، بالکل یہ بھی طریقہ کار درست ہے۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی اس سے کھاؤ، مانگنے والوں کو بھی دو اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو۔ مانگنے والوں سے مراد جو ہے جو آ جاتے ہیں، اور نہ مانگنے والوں سے مراد جو ہے وہ عزیز و اقارب رشتہ دار، یہ مراد لیے جاتے ہیں۔ اس سے جو ہے بعض علماء جو ہے وہ 3 ڈیریاں کرنے کے جو ہیں وہ قائم ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس سبھی کو کرنا چاہتا ہے بالکل درست ہے، لیکن وہ سارا مکس کیا جائے، پھر ظاہر ہے سب کے لیے جو ہے وہ معاملہ برابر ہو جائے گا۔ جو وہ چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہا ہے، وہی فقراء اور مساکین کے لیے پسند کر رہا ہے، یہ بالکل درست رویہ ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک اور شکل بھی ہے جو کہ اس سے بھی بہترین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنائی تھی۔ آپ نے اونٹ نہر کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ان کو نگران بنایا۔ آپ نے فرمایا حضرت علی کو
کہ ان اونٹوں کا سارا گوشت بھی صدقہ کر دینا، ان کے چمڑے بھی صدقہ کر دینا، اور ان کے جو جل ہیں زینے وغیرہ جو ہیں وہ بھی صدقہ کر دینا، کوئی بھی چیز جو ہے وہ رکھنی نہیں، ساری چیزیں صدقہ کر دینا، اور کسائی کو اس میں سے کچھ نہیں دینا۔ بطور اجرت جو ہے ہمارے ہاں کئی کسائی جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، پیسے بھی طے کر لیتے ہیں اور پیسوں کے ساتھ ساتھ جو ہے 2-3 کلو 4 کلو 5 کلو گوشت بھی ان کا طے آتا ہے، وہ بھی وہ لیتے ہیں اپنی اجرت کے طور پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسائی کو اجرت جو ہے وہ گوشت میں سے نہیں دی جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم کسائی کو اپنی گرہ سے پیسے دیتے تھے، اس کو جیب سے پیسے دیں، ویسے گوشت بانٹنا ہے لوگوں کے اندر تو بانٹنا ہی ہے، کسائی کو بھی اگر آپ نے تھوڑا سا دینا ہے تو دے لیں، ویسے تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں، اجرت کے طور پر جو ہے وہ نہیں دیں۔ تو یہ بہترین رویہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے اوپر عمل کیا ہے کہ آپ نے سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ بانٹنے کا حکم دے دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا بھی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا، سارے کا سارا وہ بانٹ رہا ہے، ثواب اس کو زیادہ مل جائے گا۔ لیکن اگر وہ رکھنا بھی چاہتا ہے بالکل درست ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھ کر سنا دیا کہ آپ کھا بھی سکتے ہیں اس سے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ذخیرہ کرو اور صدقہ بھی کرو۔ اگر کوئی رکھنا بھی چاہتا ہے ٹھیک ہے رکھ لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو صدقہ بھی کرنا پڑے گا، لوگوں کے اندر بانٹنا بھی پڑے گا۔ سارا جو ہے وہ رکھ نہیں سکتا، سارا تقسیم تو کر سکتا ہے، سارا رکھ نہیں سکتا۔ یہ رویہ بھی بالکل بہترین ہے، درست ہے کہ آپ قربانی کا گوشت گھر میں رکھے ہی نہ، سارے کا سارا جو ہے وہ بانٹ دیں، بالکل صحیح ہے۔ قربانی کے حوالے سے مسئلہ جو ہے پھر وہ چمڑوں کا بھی آ جاتا ہے، کھالوں کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، جی کھال جو ہے وہ کس کو دی جائے جانوروں کی۔ تو جو حکم گوشت کا ہے وہی حکم کھال کا ہے۔ آپ گوشت تحفے میں بھی دے سکتے ہیں کسی کو، آپ کھال بھی کسی کو تحفے میں دے سکتے ہیں۔ آپ گوشت گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کھال گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کھال کے مسارت تھے گھروں کے اندر بھی، کہ مصلی بنا لیتے تھے یا مشکیزہ بنا لیتے تھے۔ موجودہ دور کے اندر تو خاص طور پر شہروں میں تو اس کا کوئی مصرف نہیں ہے گھروں میں، لازماً جو ہے وہ کھال جو ہے وہ دینی ہی ہوتی ہے کسی کو، تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے گوشت کا صدقہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ماڑے لوگوں کو دینی ہے دے دیں، مسجد اور مدارس کو دینی ہے دے دیں، جس کو آپ کا دل چاہتا ہے۔ جیسے آپ گوشت کسی کو دے سکتے ہیں، جو حکم گوشت کا ہے وہی حکم اس کی کھال کا ہے، اور وہی حکم اس کے پایوں کا بھی ہے، کہ پائے جو ہیں وہ بھی اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں۔ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ پائے جو ہے ہر مرتبہ آپ اپنے گھر میں ہی رکھیں، اس کو بانٹ بھی سکتے ہیں۔ وہی حکم جو گوشت کا ہے وہی حکم اس کے پایوں کا ہے، اور وہی حکم اس کی سیری کا ہے، اور وہی حکم اس کے چمڑے کا ہے۔ قربانی جب ہوتی ہے تو ایک مسئلہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر پھر چلتا ہے، خاص طور پر وہ گھرانے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اپنے بچوں کے عقیقے نہیں کر سکے کسی وجہ سے، یا انہوں نے کیے نہیں ہوتے جان بوجھ کر، وہ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو وہ بڑا جانور خریدتے ہیں۔ بڑے جانور کے اندر 1 یا 2 حصے جو ہیں وہ جی قربانی کے ہیں، باقی جو 5 حصے ہیں نا، 2 میرے بیٹے ہیں 1 میری بیٹی ہے، تو 2 حصے جو ہیں وہ بیٹوں کی طرف سے اور 1 حصہ جو ہے وہ بیٹی کی طرف سے عقیقے کے طور پر۔ یہ مسئلہ بھی ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے جانور بھی موجود تھے، بڑے جانور بھی موجود تھے، اونٹ اور گائے بھی موجود تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے مسائل کے اندر تو چھوٹے جانور بھی بیان کیے ہیں اور بڑے جانور بھی بیان کیے، لیکن عقیقے کے مسئلے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی بیان کیا ہے چھوٹا جانور ہی بیان کیا۔ لڑکے کی طرف سے شاتین 2 بکریاں، لڑکی کی طرف سے شات 1 بکری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حسن حضرت حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ کیا تو آپ نے مینڈے جو ہیں ان کی طرف سے کیے، ٹھیک ہے۔ بکرا ہو سکتا ہے، چھتری چھترا کر لیں، مینڈے کر لیں، یہ چھوٹے جانور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی عقیقے کے اندر کیے ہیں، اور جو حکم دیا ہے وہ بھی چھوٹے جانوروں کا ہی دیا ہے۔ بڑے جانور بھی موجود تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر بڑے جانوروں کو عقیقے کے اندر ذبح کرنے کی قطعاً جو ہے کوئی بات نہیں کی۔ کبھی نہیں آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ 2 حصے جو ہیں بچے کے رکھ لو، ایک حصہ بچی کا رکھ لو، نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی بات کی ہے تو چھوٹے جانوروں کی ہے، اس لیے عقیقہ جو ہے وہ چھوٹے جانوروں کا ہی ہوگا، بکری سے ہوگا یا بھیڑ سے ہوگا، چھوٹے جانوروں سے ہی عقیقہ ہوگا۔ اس لیے بڑے جانوروں کے اندر جو عقیقے کے حصے رکھتے ہیں یہ سنت طریقہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعاً جو ہے یہ وضاحت نہیں کی۔ یہاں پر ایک اصول یاد رکھیں، یہ اصول متفقہ اصول ہے سب مسالک کا، کہ جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہو سکتا تھا اس کے وسائل موجود تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل نہیں کیا، اس کو نہ کرنا سنت ہے، وہ عمل نہیں کیا جائے گا پھر۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں بڑے جانور موجود تھے، قربانی کے مسائل کے اندر بڑے جانوروں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن عقیقے کے مسئلے کے اندر نبی علیہ السلام نے بڑے جانور کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ بڑے جانور موجود تھے، عمل بھی ہو سکتا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ جو کام نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس کو کرنا سنت ہے، اور جو کام ہو سکتا تھا آپ کی زندگی میں اور آپ نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بڑے جانور کا عقیقہ ہو سکتا تھا، موجود تھے، اور صحابہ کے اندر کئی صحابہ جو وہ امیر کبیر بھی تھے، وہ کر بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، نہ ہی کسی صحابی کو اس کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے، سنن الکبریٰ بہقی وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا پیدا ہوا، ان کے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو ان کا بھائی بڑا خوش ہوا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں عقیقے کے اندر جو ہے نا اونٹ کروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں، عقیقے کے اندر چھوٹے جانور ہی کیے جائیں، بڑا جانور نہیں۔ اب یہ بھی واضح ترین جو ہے موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی، کہ وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ عقیقے کے اندر بڑا جانور جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اصل موقع جب آتا ہے 7واں دن، اس دن تو عقیقہ نہیں کیا جاتا، جی اس کا والد جو ابھی باہر ہے، یا چاچا اس کا ابھی باہر ہے، یا ماموں اس کا باہر ہے، جی وہ آئیں گے تو پھر ہم اکٹھا ہی کر لیں گے، تو وہ اصل وقت گزار لیا جاتا ہے۔ پھر عید کے موقع پر جو ہے وہ اس طرح 2 حصے رکھ کر 3 حصے رکھ کر جو ہے وہ عقیقہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ عقیقہ جو ہے وہ چھوٹے جانور کا ہی ہوگا، اور 7ویں دن ہی ہوگا، بچے کی پیدائش سے 7ویں دن ہی ہوگا۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا جا سکا تو پھر جیسے نماز رہ جاتی ہے بندے کی تو اس کی قضا دیتا ہے بعد میں، جب اس کو موقع ملتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر جب موقع ملے عقیقے کی جو ہے وہ قضا کر لی جائے۔ تو عید کے موقع پر بڑے جانوروں کے اندر اس کا حصہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ جب قضا بھی دینی ہے تو چھوٹے جانوروں کا عقیقہ ہی کیا جائے گا۔ عام طور پر ایک مسئلہ جو ہے یہ بھی ہمارے ہاں چلتا ہے کہ جن احباب نے قربانی نہیں کرنی وہ اگر 10 دن جو ہے پابندی کریں گے، اپنے بال ناخن نہیں کاٹیں گے تو ان کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اس طرح کا مسئلہ تو موجود ہے، لیکن مسئلہ ایسے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے سنن نبی داود وغیرہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف گھریلو بکری ہے، دودھ دینے والی، جس کے اوپر ہمارے گھر کا گزارا چلتا ہے، تو کیا میں وہ قربانی کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تجھے اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ قربانی تو کرے گا تو گھر میں گزارا کیسے چلے گا، بڑے حالات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں،
تو قربانی نہیں کرے گا، لیکن کرنا کیا ہے تو وَلَٰكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصَّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقَ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِندَ اللَّهِ۔ لیکن تو نے کرنا یہ ہے کہ تو نے اپنے بال کاٹنے ہیں، اپنے ناخن کاٹنے ہیں، اپنی مونچھیں کاٹنی ہیں اور زیر ناب بال مونڈنے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں تیری قربانی ہو جائے گی۔ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِندَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے ہاں تیری قربانی ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے جی۔ اس حدیث کے اندر جو نبی علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ عید والے دن بندہ جو ہے یہ کام کر لے، بال کاٹ لے، ناخن کاٹ لے، مونچھیں کاٹ لے، زیر ناب بال مونڈ لے، یہ 4 کام کر لے تو اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ باقی 9 دنوں کے اندر وہ پابندی کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ ہمارے ہاں مسئلہ آدھا درست ہے، آدھا جو ہے وہ اپنی طرف سے ایڈ کر لیا گیا ہے۔ یہ تو درست ہے کہ ماڑا بندہ جو ہے اس کو بھی قربانی کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ 10 دن پابندی کرے گا، جیسے قربانی کرنے والے کے اوپر پابندی ہے کہ وہ بال ناخن نہیں کاٹ سکتا، وہ بھی بال ناخن نہ کاٹے تو پھر اس کو ثواب ملے گا، یہ مسئلے کا حصہ درست نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کے اندر مسئلہ نہیں بیان ہوا۔ اس حدیث کے اندر مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ عید والے دن یہ کام کر لو تجھے ثواب ملے گا، 10 دنوں کے اندر وہ کاٹے یا نہ کاٹے یہ کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر۔ عید والے دن اگر وہ ماڑا بندہ جو ہے وہ کاٹے گا جس کے پاس استطاعت اور طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قربانی کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ یہ ہے مسئلہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانوروں کے اندر حصوں کا مسئلہ بھی جو ہے وہ بیان کیا۔ بڑے جانوروں کے اندر گائے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 7 حصے جو ہیں وہ شامل کیے جا سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 حصے جو ہیں وہ شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ خصی جانور کا بھی پوچھا جاتا ہے، خصی جانور کی قربانی درست ہے یا درست نہیں؟ جو عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی کرنا جو ہے وہ درست نہیں، وہ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیے گئے کہ آنکھ کا عیب نہیں ہونا چاہیے، کان کا عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، یہ اور سینگ جو ہے اس کا ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 6 عیوب ہیں، ان میں سے کوئی بھی عیب جو ہے پایا جائے گا تو وہ جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ یہ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھا گیا تھا۔ لیکن خصی ہونا جو ہے یہ بھی تو بظاہر ایک عیب ہی ہے، تو کیا شریعت نے اس کو عیب قرار دیا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بذات خود جو ہیں وہ 2 خصی مینڈے جو ہیں وہ قربان کیے تھے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈے جو ہیں وہ بڑے موٹے تازے جو ہیں وہ خریدے، اقرنین سینگوں والے، خوبصورت موجوعین، یہ الفاظ ہیں سنن نبی داؤد، اور وہ دونوں جو ہیں وہ خصی تھے، اور آپ نے وہ دونوں قربان کیے، اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے اس کو قبول کر، اور ایک جو ہے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح سنن نبی داؤد کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خصی جانور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بالکل درست اور جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خصی جانور جو ہے وہ قربانی کی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ دعا کے اندر جب جانور جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا تو اس کی دعا کے اندر جو ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو شریک کر سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ معروف ہے کہ جو والدین فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے الگ قربانی جو کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں ایک قربانی اپنی والدہ کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، ایک والد کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، ایک اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو فوت شدگان کی طرف سے الگ طور پر قربانی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ وہ ایک قربانی نبی علیہ السلام کی طرف سے کیا کرتے تھے، وہ روایت درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ شریک بن عبداللہ القاضی راوی اس کے اندر ضعیف ہے۔ تو صحیح مسئلہ یہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، وہ یہ کہ آپ جب جانور ذبح کرنے لگیں
تو چھری پھیرتے وقت آپ جو دعا مانگیں گے، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، میرے والدین کی طرف سے قبول فرما، یعنی وہی جانور جو آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں اس کی دعا کے اندر آپ سب کو شریک کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو بھی اور آل محمد کو بھی ذبح کرتے وقت آپ نے فرمایا یا اللہ یہ میری طرف سے بھی اور میری آل کی طرف سے بھی جو ہے اس کو قبول فرما۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کی آل میں سے کئی جو ہیں وہ فوت ہو چکے تھے، کئی جو تھے وہ زندہ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جانور ذبح کر رہے ہوں اس وقت دعا کے اندر تو آپ ان کو شریک کر سکتے ہیں، لیکن اسی قربانی کے اندر جو آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، الگ طور پر ان کی طرف سے قربانی کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ بھینس کی قربانی کا بڑا چلتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ دونوں طرف، جو جواز کے قائل ہیں وہ بھی بڑی سختی کرتے ہیں اور جو قائل نہیں ہیں وہ بھی بڑی سختی کر رہے ہیں۔ واضح نص جو ہے بھینس کی قربانی کی وہ موجود نہیں ہے، گائے کا تذکرہ آتا ہے۔ جو بھینس کی قربانی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بھی گائے کی ہی ایک نسل ہے، اس لیے جو ہے یہ قربانی کرنا درست ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور جو قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نسل ہوتی، اگر یہ گائے کی نسل ہوتی تو پھر بھینس کے رحم کے اندر دوسرے کا یعنی گائے مرد جو نر جو ہے اس کا مادہ جو ہے وہ ٹھہرنا چاہیے۔ اگر یہ نسل ایک ہے تو مادہ نہیں ٹھہرتا اس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسل الگ ہے اور یہ نسل الگ ہے، یہ ایک نسل نہیں ہے۔ دونوں طرف جو ہیں وہ اپنے اپنے دلائل جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو بہترین جو مسئلہ ہے، یعنی جو بہترین مسئلہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے ماننا ہے تو مان لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دو، جو یقینی ہے اس پر عمل کرو، اس کو لے لو۔ گائے تو یقینی ہے نا جی، اور ہمارے معاشرے میں گائے پائی بھی جاتی ہے۔ بھینس کے اندر علماء کا اختلاف ہے اور دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں اور شدید اختلاف ہے، بڑے بڑے سخت فتوے لگا رہے ایک دوسرے کے اوپر دونوں طرفوں سے۔ تو گائے کے اوپر سارے متفق ہیں اور ہمارے معاشرے میں گائے پائی بھی جاتی ہے، مل بھی جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق شک والے مسئلے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جو صحیح چیز، جو متفقہ چیز ہے، یقینی چیز ہے، اس پر عمل کریں، گائے کے اوپر ہی عمل کریں، گائے کو ہی جو ہے وہ ذبح کریں قربانی کے لیے۔ بھینس کی قربانی سے جو ہے وہ پرہیز کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک اصول دے دیا ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، جو یقینی ہے اس کو لے لو۔